السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پردے سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے کویشچن اینڈ آنسر تھے وہ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 آج کور کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ سیریز کے پارٹ 1 میں نے آپ سب کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم بہت سارے سوال کور کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، پردے کی گرمی اگر آپ کو لگے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے حجاب کی گرمی، تو آپ نے جہنم کی آگ کے بارے میں سوچنا ہے۔ ادھر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی آپ لوگوں سے؟ جب آپ دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، اپنے آپ کو کور نہیں کر پا رہی ہیں، تو سوچیں جہنم کی گرمی کا۔ جب آپ یہ سوچیں گی تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کور کر پائیں گی۔ دیکھیں، اب آپ رول بننے والی ہیں۔ جب ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ سخت، لہجہ ناگوار ہوگا تو لوگ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ لوگ باتیں کرتے، سوال کرتے، بس تحمل۔ آپ نے ایسے جواب نہیں دینا ہے، میں نے پردہ کیا، آپ کو کیا ہوتا؟ نہیں، ایسا رویہ نہیں رکھنا ہے۔ پھر لوگ آپ کو برا نہیں کہتے، وہ کہتے تمہارا علم ہے، یہ سکھانا اس کو۔ آپ کا دل دکھتا، کنٹرول کریں، صبر و تحمل سے کام لیں، ان سے پیار سے بات کریں، سمجھائیں۔ یہ کرنے سے آپ کا انشاءاللہ دل خوش ہوگا، لیکن ان کا رویہ ویسا ہی ہے، آپ خاموش ہو جائیں۔ کسی اور جگہ جا کے غصہ نکالنا ہے، رونا ہے، رو لیں، لیکن نکالیں غصہ، پر کسی کے سامنے نہیں۔ آپ کو مثال بننا ہے۔ میرا نمبر سیو کر لیں، مجھ سے ڈسکس کر لیں، مجھے بتا دیں۔ کسی کو دکھ بتانے سے کم بھی ہو جاتا ہے، شیئر کر لیں، لیکن آپ کو حوصلہ رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیں کنٹرول نہیں رہتا۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ جب آپ کو کہیں لوگ پردہ کیوں کر رہی ہو، کیا بدبو آ رہی ہے، طرح طرح کے سوالات، ان کو تسلی سے جواب دیں۔ آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ یہ بھی آپ لوگوں سے سوال ہوتا ہے۔ جہنم کی تپش اس سے کہیں زیادہ ہوگی، ہے نا؟ پیار سے جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں، نہ غرور نہ تکبر، نہ کسی بے پردے کو دیکھ کر غرور کرنا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ اللہ اس کو چن لے۔ بس دعا کریں۔ دوسروں کے لیے آپ کو وہ آتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ آپ ایسی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن سے ہم سب کو گزرنا ہوتا ہے جو پردہ کرتی ہیں۔ آپ نے سب کو ایسے جواب دینا ہے۔ میں بہت اچھی لگتی ہوں کہ میرے بال خراب ہو گئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرا ہارڈ ڈریس سے میچ نہیں کر رہا، مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کی بیس اچھی کہ تصویر میں منہ ٹیڑھا آ رہا ہے، بھوت لگ رہی ہو، بیس اتنی اچھی نہیں لگائی، یہ سب آپ کو نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کھانا کیسے کھا لیتی ہیں؟ یہ بھی سوال۔ آؤ میں آپ کو سکھاتی ہوں، دیکھنا بہت مزہ آتا ہے، مجھے تو ڈر نہیں ہوتا، میری مووی بن جائے گی کھاتے ہوئے۔ ایسے تحمل سے ذرا سوچ کر جواب دیں۔ یہ والا سوال بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے کزن ساتھ رہتے ہیں، ہمارا صحن کھلا ہے۔ تو پیاری شہزادیوں، جب آپ ان سے پردہ کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کے کزنز خود آپ کو فاصلہ مہیا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ فاصلہ چاہتی ہیں اور وہ خود آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ خود آپ کی عزت کرواتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں پیاری، جب ایک اسٹوڈنٹ اسکول سے چھٹی کرتا ہے تو وہ ایک اگلے دن کا لیسن یاد نہیں کرتا، چاہے اس کا دوست سارا کام اسے بتا بھی دے، کیونکہ اس کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ میں ٹیچر سے بول دوں گا کہ مجھے لیسن کا نہیں پتا تھا۔ لیکن اگر دوسرا اسٹوڈنٹ بول دے کہ ٹیچر میں نے اسے لیسن بتایا تھا، اس نے جان بوجھ کر یاد نہیں کیا، تو چھٹی کرنے والا بچہ شرمسار ہوتا ہے۔ اسی طرح پیاری شہزادیوں، آپ کو اس گروپ میں لیسن کا پتہ چل گیا ہے، اب آپ عمل کرتی ہیں یا نہیں آپ پر منحصر ہے۔ اب آپ کو قائم خود رہنا ہے، اب آپ کو فیصلے پر جمنا خود ہے۔ جن کو مسائل ہے، رشتہ نہیں ہوگا تو حجاب اتار کر ہو جائے گا، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ دنیا کی خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے، یہ سفر اختتام ہوا۔ مبارک ہو ان سب کو جنہوں نے سنا اور فرمانبرداری کا رویہ اپنایا، جنہوں نے اپنی خوبصورتی کو چھپا لیا۔ اللہ پاک سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ یہی کہتی رہیں گی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ہدایت دے، تو اس کے لیے بیج بو کر محنت آپ خود کرنی ہوگی، آپ کو خود کرنی ہوگی۔ محنت کرنے سے بیج درخت بنتا ہے۔ آپ ایک بیج کی مانند ہیں، آپ نے پردہ تھام لیا، آپ کی نسل کو پردہ مل گیا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی کزنز، دوست، رشتہ داروں نے کیا، ان کی نسل سنور گئی، یہ درخت آپ کی نسل بنی اور خاندان شامل ہونے سے باغ بن گیا۔ اور باغ کس کو اچھا نہیں لگتا؟
لیکن بیج کو پودا بننے کے لیے پانی کی مقدار کم زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے، دھوپ کی تپش اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، مٹی کا ہونا نہ ہونا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ کو رویے، باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، سہنا پڑے گا، پھر ہی پودا بنے گا، پھر ہی پودے سے درخت اور درخت سے باغ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ ممکن کہا کہ بغیر صبر و تکلیف کے آپ پروان چڑھ جائیں۔ تکلیف و اذیتوں کا سامنا تو نبیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کرنا پڑا، جبکہ وہ اٹھے تھے کہ اب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہر انسان کو اپنی آزمائش ہوتی ہے، آپ کسی اور آزمائش میں ہوں گی، لیکن یہ سوچ لینا گھر والے نہیں مانتے، منائیں نہ کہ کوشش تو کریں، آزمائش تو آئے گی نا، لیکن ہمت کیوں ہار رہی ہیں؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جلد وہ وقت بھی آئے گا جب آپ سے لوگ پوچھیں گے کیسے کر لیا آپ نے؟ گرمی نہیں لگتی آپ کو، ان کو بتائیں گی آپ، وہ آپ کو دیکھ کر پردہ کریں گے، آپ ان کے لیے نمونہ بنیں گی، اس نے کیا میں بھی کر سکتی ہوں، یقین دلائیں خود کو۔ جن پیاری شہزادیوں نے پردہ شروع کیا ہے، ان کے لیے ایک بات، گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ان کے سامنے آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو آپ گلوز جرابیں پہننا مشکل ہے، دین میں بہت آسانی ہے، آپ جرابیں گلوز نہیں پہنیں، مشکل نہیں ہے، آپ اس وقت نہ پہنیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو جوائنٹ فیملی ہے گھر میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نہ پہنیں، آپ صرف چہرے کا پردہ کریں۔ ایک اور جو آپ لوگ غلطی کرتی ہیں حجاب کرنے کے بعد، آج کل جوڑا بنا کر حجاب کرنے کا الگ ہی فیشن نکلا ہے، اور جوڑا بھی چھوٹا نہیں بڑا سا، کسی معصوم کو نہ پتہ ہو تو اسے دوسرا سر ہی سمجھے گا۔ جوڑا فلفی بنانے کے لیے بازار سے آرٹیفیشل مصنوعی جوڑے خرید کر استعمال کر کے گناہ کا سامان خود پیسوں سے خریدتے ہیں۔ دیکھیں پیاری شہزادیوں، اگر آپ پردہ کر رہی ہیں، چاہے جس بھی سٹیپ پر ہیں، صرف حجاب کرتی ہیں یا ساتھ نقاب بھی لیتی ہیں یا فل پردہ کرتی ہیں، تو کوشش کر کے ان غلطیوں سے بچیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، تو آپ نے اس لعنت سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اونچا جوڑا بالکل بھی نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں تو کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے باپ، شوہر یا بیٹا نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر دی۔ اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ اپنی اداسی کو گانوں یا فضول چیزوں سے دور نہیں کرتی، بلکہ جب وہ اداس ہوتی ہیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض نہیں کرتی۔ غلطی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ اس پر شرمندہ ہوتی ہیں اور رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔